نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق تک ہے اور آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے اصحاب ایکا کا، ایکا کے لوگوں کا۔ اب یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے۔ نشانیوں میں کون تھا؟ وادی ہجر کے جو لوگ تھے، قوم سمود تھے، ان کی طرف اونٹنی کی نشانی بھیجی گئی تھی۔ اونٹنی اور اس کا بچہ جب پہاڑ سے نکلا، اور یہ معجزہ ان لوگوں نے خود ہی طلب کیا تھا۔ اللہ کی اونٹنی اور اس کا بچہ تھا معجزہ۔ علاوہ ازیں رسولوں پر منزل من اللہ تعلیم پر بھی ان الفاظ یعنی آیات اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان کے انکار کا قصہ پہلے بھی ہم سورہ الاعراف میں اور سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 82 وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے۔ اصحاب الحجر یا قوم سمود جو تھے وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں امن سے رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے طویل قامت، مضبوط جسم اور لمبی عمروں والے تھے، اور سنگ تراش اور انجینئر قسم کے لوگ تھے، اور اس فن میں اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور اتنے مضبوط گھر ہوتے تھے کہ وہ زلزلے، سیلاب، طوفان ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، لہٰذا ہر طرح کے خوف و خطر سے نہ ڈر ہو کر ان میں رہتے تھے۔ آیت نمبر 83 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ اب جو ان پر عذاب الہی نازل ہوا وہ ایک زبردست قسم کی دہشت ناک آواز تھی۔ ان کے مکان جو باقی ہر طرح کی عرضی سماوی آفات سے مامون تھے، اس عذاب کے لیے بھی کچھ کارآمد ثابت نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ہی ایسا بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر بھی کام نہ آئی، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے اور وہیں گلتے سڑتے رہے۔ ان کا علاقہ اس راستے میں پڑتا ہے جو مدینے سے تبوک تک جاتا ہے، اور ان کے بہت سے آثار طویل مدت تک دوسروں کے لیے باعث عبرت بھی بنے رہے۔ آیت نمبر 85 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے ہی پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا اے نبی ان کافروں کی بیہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ ان قوموں پر عذاب الہی نازل کر کے ان کی اللہ تعالیٰ نے نام و نشان ہی دنیا سے مٹا دیا، اور ان کا طرز زندگی کسی ٹھوس حقیقت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس لیے انہیں عذاب میں مسلط کیا گیا کہ یہ اوہام پرستی اور باطل عقائد پر یقین رکھتے تھے، جبکہ کائنات کی ہر چیز ٹھوس حقائق کی بنیاد پر پیدا کی گئی ہے۔ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور مجرم لوگ تو ہمیشہ روز آخرت اور اللہ کے حضور بعض پرس کے تصور کے منکر رہے ہیں، لہٰذا ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فی الحال درگزر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ مناسب وقت پر ان سے خود ہی نبٹ لے گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔